السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں میرا دل کرا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں وہ ہے کہ تقوی کے بارے میں، کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہمیں ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اگر ساری دنیا بھی آپ کی مدد کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا چاہنے کے باوجود بھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے راضی ہوں تو ساری دنیا بھی اگر آپ کی مخالفت کرے نا تو کوئی آپ کا کچھ ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے۔ تو اپنی زندگی میں بس تقوی اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور کوشش کریں کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، جہاں تک بھی ہو سکے جتنا ہو گیا اس کے لیے معافی کریں، آگے کے لیے احتیاط کریں۔ اور آج کے ٹائم میں اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے نا، جیسے یہ وقت چل رہا ہے کہ مطلب بس آپ کو ایک فون پہ کلک کرنا ہے اپنے موبائل پہ اور الٹی سیدھی چیزیں، گانے، میوزک اور سب کچھ آپ کے لیے ایک بٹن دباتے ہی حاضر ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان ہو گیا آج کے دور میں گناہ کرنا کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کوئی اس کے لیے آپ کو کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پہلے کہیں کوئی جاتا تھا تو بھئی پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ وہاں فلاں جگہ جا رہا ہے، وہ جگہ غلط ہے، یہ ہے وہ۔ اب تو کچھ ایسی وہ ہی نہیں رہا، آپ کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی گناہ کا کام کر سکتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت پہ اگر کوئی تقوی اختیار کر لینا اور اللہ سے اپنی معافی مانگے گناہوں کی جو ہو چکا اور آگے کے لیے احتیاط کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر و ثواب دیں گے اور اس کو بہت عزتوں سے نوازیں گے اور وہاں سے اس کے لیے روزی کے اور مدد کے راستے کھول دیں گے جہاں سے اسے ذہن و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت ویسا دور ہے آج کا، مطلب بتایا نہیں جا سکتا کہ گناہ بہت عام ہے اور نیکی کرنا بہت مشکل، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے اگر ہم صحیح ہو جائیں، ہم سدھر جائیں تو ہمارا خود ہی دل نہیں کرے گا۔ پتہ ہے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگاتے ہیں دین کی باتوں میں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا نا خود ہی دل نہیں کرتا۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہونے کے بعد، ہمارے گھر میں ٹی وی اسکرین لگی ہونے کے بعد، لیپ ٹاپ ہمارے سامنے ہونے کے بعد ہمارا خود ہی دل نہیں کرتا کہ ہم کچھ بھی غلط سنیں یا دیکھیں یا کریں، خود ہی دل نہیں کرتا۔ کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ مطلب تم ایک قدم چلو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسرا قدم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ خود آسانی کر دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے، ایسی بات نہیں ہے آپ کو۔ لیکن جب اس چیز کی لذت ملے گی نا تو آپ کو ایسا سکون ملے گا، ایسی آپ کی روح کو اتنی تازگی محسوس ہوگی اللہ کی بات سننے میں اور مزہ آیا کرے گا۔ مطلب اکیلے میں بھی بیٹھ کے نا آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ بور ہو رہے ہیں یا آپ کو کسی کی مطلب گوسپ کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ سیریلز دیکھنے کی یا موویز کی، نہیں، کچھ بھی دل نہیں کرتا۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں نا، اس میں ایک الگ مزہ ہے اللہ کی بات میں، اللہ کے ذکر میں، نبیوں کے ذکر، ان کے اذکار، ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کا سب کچھ سننے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا۔ پھر یہ سب ایسا لگتا ہے یہ تو جھوٹ ہے، ڈرامے بازی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، ایسا ریئلٹی تھوڑی ہے۔ لیکن وہ جب ہم سنتے ہیں نا، جب اللہ آپ کے دل کو ایسی قوت پیدا کرتا ہے تو پھر لگتا ہے یہ جو ہم سن رہے ہیں، یہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں، ایسا ہوا ہوگا، ایسا تو یہ تھی ریئلٹی، یہ ہے، یہ مطلب اصلی ہیروز ہیں ہماری لائف کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم ان کی ذکر کریں، ان کا سنیں، پوری لائف ہسٹری ان کی دیکھیں، کتنا مزہ آتا ہے، اتنا دل خوش ہوتا ہے، بہت ہی اچھا۔ اور ایسے ہی میں آج ایک قصہ سن رہی تھی تو مجھے لگا میں آپ کو بھی سناؤں۔ وہ قصہ تھا کہ ایک باپ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں، خوب مطلب
تقوی اختیار کرے ہوئے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، تو وہ حج پہ جانے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے حج پہ جانا ہے، اور پوری وہ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اب حج پہ جا رہا ہوں۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو، تو ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جائیں کہ بھئی کھانے پینے کے لیے پیچھے تھوڑے ٹائم بعد یہ تھا کہ ختم ہو جائے گا تو پھر کہاں سے آئے گا، وہی اپنے گھر کو اکیلے چلانے والے تھے، تو اتنا کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا اپنے فیملی سے کہ بھئی میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کے کیا جاؤں، آپ لوگوں کے پاس تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا، تو پھر میں سوچ رہا ہوں کہ میں نہ جاؤں۔ تو ان کی وائف تھی، ان کے جو بھی بچے تھے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی کریے کہ مطلب آپ نہیں جائیے، کیونکہ پھر ہمارے پاس کہاں سے آئے گا کھانے پینے کو، فیملی تھی، بچے تھے، سب کچھ تھا۔ تو ان کی ایک بیٹی جو تھی وہ بہت سمجھدار تھی، ذہین تھی، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بابا آپ حج پہ جائیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے اسے ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا، اور آپ چلے جائیے، آپ اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری اللہ مدد کرے گا۔ کیونکہ پہلے ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حج پہ چلا گیا تو اس کا یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ واپس لوٹ کے آئے گا یا کب آئے گا یا نہیں آئے گا، یا آئے گا بھی یا نہیں، کیونکہ جہاد ہوتا تھا، یہ وہ ریئل پہلے ہی ہوتا تھا کہ بھئی پیدل جا رہے ہیں اتنا اتنا مہینوں کا سفر کر کے، اور پھر پتہ نہیں کیا آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں کر دی، تو اسی لیے حج کو جہاد کہا جاتا تھا۔ تو وہ چلے گئے، کچھ ٹائم بعد ان کے گھر کا جو بھی راشن پانی تھا، جو بھی ضروریات تھی، سب دھیرے دھیرے کھانا پینا نمٹتا چلا گیا، اور سب کچھ ایک وقت آیا کہ سب ختم ہو گیا۔ اب انہیں ضرورت پڑی، ان کی فیملی کو، ان کی بیوی کو، ان کے اور بچوں کو۔ ان کی بیوی نے اپنی بیٹی کو تانا دیا کہ بھئی ہاں بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی تم کہ ہمارے پاس آئے گا، یہ ہے وہ ہے، اور تم نے بھیج دیا، دیکھو اب کیا ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سے آئے گا، اب کیا ہوگا۔ تھوڑے دن بعد اور گھر والوں نے بھی اس کو کہنا شروع کر دیا، پھر آس پڑوس والوں نے بھی، رشتہ داروں نے اس کو تانے دینے شروع کر دی۔ اس کو بہت دکھ ہوا، یہ میں آپ کو سچا قصہ سنا رہی ہوں پرانا۔ اس لڑکی کو بہت دکھ ہوا، اور پھر وہ ایک کمرے میں گئی، اس نے کمرہ بند کرا اور اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کہا ہے کہ جو کوئی اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اس کو ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تیری بات تو سچ ہے، پھر 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 اب ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اب کیا ہوگا، اور مجھے لوگ تانے دے رہے ہیں۔ اسے بہت دکھ تھا۔ خیر اس نے اللہ سے خوب دعا کری، تو اس کے گھر کے باہر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ تھا بادشاہ سلامت کا، بادشاہ سلامت کا قافلہ تھا۔ بادشاہ سلامت کو پیاس لگی، انہوں نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے اور مجھے پانی پلاؤ، تو آس پاس جو گھر دیکھا تو اسی لڑکی کا گھر تھا۔ ان کے وزیر آئے اور اس گھر سے پانی مانگا کہ ہمیں پانی دے دیجیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس کے لیے چاہیے، کہ بادشاہ سلامت کے لیے چاہیے، تو اس لڑکی نے بہت اچھے سے، یہ ہوتا تھا کہ بھئی جس کا جتنا رتبہ ہے اس حساب سے اس کو پیش کرا جاتی تھی چیز، کہ بھئی بادشاہ سلامت ہے، تو بہت اچھے سے اس لڑکی نے تھالی میں پانی وانی گلاس سجا کے دیا، اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں سکون پیدا کر دیا بادشاہ سلامت کے لیے۔ جب انہوں نے وہ پانی پیا تو انہیں اچھا لگا، سکون ہوا، تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ کس کے یہاں سے تم پانی لے کے آئے تھے، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں ایسے نیک آدمی ہیں، ہم ان کے یہاں سے یہ پانی لے کے آئے تھے، کہ بلاؤ ان کو، کہ نہیں وہ تو نہیں آ سکتے کیونکہ وہ تو حج پہ گئے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا تو پھر ان کی گھر والے جو ہیں، اہل و عیال، ان کا کیا، کہ وہ یہی ہیں، کہ تو جب تک وہ حج سے نہیں آتے ہم ان کی کفالت کریں گے، ان کی کفالت کی ذمہ داری ہماری۔ اب وہ پتہ نہیں کب تک آئیں ہیں، ساری زندگی بھی نہ آئے، جب تک کہ وہ بادشاہ سلامت نے اپنے اوپر لے لی۔ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہ چلو کوئی نہیں، وہ حج پہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کے گھر جانا چاہتا ہوں، ان کے اہل و عیال سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ آئے ان کے گھر، اور انہوں نے جو بھی ان کے پاس سونے کی گنیاں ہوتی تھیں پہلے کوائنس کی جگہ، اب تو کوائنس چلتے ہیں، نوٹ چلتے ہیں، تو انہوں نے وہ سونے کی گنیاں جتنی بھی تھیں ان کے صحن میں ایسے کر کے الٹ دی، پوری اپنی تھیلی جو بھی ان کے پاس تھی، اور کہا کہ یہ تمہاری۔ اور پھر بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھ سے جو بھی کوئی محبت کرتا ہے وہ بھی یہی کرے۔ تو جتنے بھی بڑا ان کے ساتھ ان کا قافلہ تھا، وزیر تھے، جتنے بھی لوگ تھے، سب نے جو بھی ان کے پاس گنیے تھیں یا جو بھی کچھ تھا
سب نے اسی طرح اکٹھی کرنی شروع کر دی، تو ان کے ہاں چٹا لگ گیا گنیوں کا، سونے کی گنیوں کا چٹا لگ گیا، اور وہ یہ سب ان کو دے کے اور آگے بڑھ گئے۔ تو وہ لڑکی جو تھی وہ رونے لگی، تو اس کی ماں نے کہا کہ اب تم کیوں روتی ہو؟ تم جب بھی رو رہی تھی کہ جب نہیں تھا ہمارے پاس، اور اب ہمارے پاس اتنا آ گیا، تم اب بھی رو رہی ہو۔ تو وہ لڑکی جانتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اس کو ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہر کام میں آسانی بھی کرتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں، اور بہت بڑا نیکی کا کام ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، استقامت دے، اور قبول بھی کرے ہمارا۔ بس، اللہ حافظ۔